لبیک کا معنی شرق سے غرب تک، جنوب سے شمال تک، مشرق سے مغرب، عرب سے عجم، نجد سے دیوبند، پوری دنیا میں اعلان کر رہا ہوں لبیک کا معنی نعبدو کا یا رسول اللہ نہیں ہے، لبیک کا معنی نطیعو کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کمینوں، تم نے اپنے ان مردوں کے لیے تو لبیک یا خادم الحرمین کہا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے لحاظ سے تمہاری زبانوں میں کیڑے پڑ گئے۔ میں ببانگ دہل کہتا ہوں تمہیں لبیک یا خادم الحرمین مبارک ہو، مجھے اور ہم سب کو لبیک یا جد الحسنین مبارک ہو۔ تمہارا مذہب روزانہ بدلتا ہے، تمہارا مذہب بند گلی میں بند ہے۔ اے تصیف الرحمان، جن کے ریال کھاتے ہو، وہاں تمہارے سامنے جب لبیک یا خادم الحرمین کے نعرے لکھے جاتے ہیں، اخبارات میں شائع ہوتے ہیں، پھر تم کیوں نہیں بولتے؟ یعنی مدد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس نعرے کے مقابلے پر اہل شرک قبر پرستوں کا کھڑا ہوا نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ، یہ صدا گونجتی ہے۔ میں آج اس چڑیا گھر کے توصیف الرحمان کو جواب دے رہا ہوں۔ جواب سے پہلے یہاں سے لے کر دیوبند تک مناظر کبیر کے اس مرکز سے لے کر نجد تک میں چیلنج کر رہا ہوں، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرنا میری ڈیوٹی ہے۔ دنیا کا کوئی فورم اگر سعودی حکومت مجھے وہاں بلاتی ہے، انشاءاللہ عربی میں مناظرہ کروں گا اور ثابت کروں گا۔ اور اگر پاکستان میں ان کے وظیفہ خور مناظرہ چاہتے ہیں تو کل سپریم کورٹ میں آ جائیں۔ اگر ریگولر میڈیا کا کوئی چینل لائیو مناظرہ کراتا ہے، اللہ کے فضل سے میں یہ ثابت کروں گا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کل بھی اہل ایمان کی تھی اور آج بھی اہل ایمان کی ہے۔ یہ آفاقی نعرہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اس پر بہت سی تقریریں پہلے بھی ہیں، کوئی 10 سال پہلے، کوئی 15 سال پہلے، بلکہ اگر سب سے بڑی لبیک کانفرنس، ابھی یہ تحریک کا نام بھی نہیں تھا، تو دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں اللہ کے فضل سے وہ اتنی بڑی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس تحریک صراط مستقیم نے منعقد کی تھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ، ویسے نعرہ تو مدینہ منورہ سے آیا، اب یہاں کیا وجہ ہے؟ کیا لفظ لبیک میں کچھ ایسا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو شرک ہو جاتا ہے؟ یا میں کچھ ایسا ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ کیوں ہے؟ تو سب سے پہلے لبیک کی بات ہے۔ لبیک کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کے بعد پھر یا کی بحث ہے۔ اور سب سے پہلے پھر یہ ہے کہ یہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا تلفظ کب ہوا، کتنی بار ہوا، یہ ایک طویل موضوع ہے۔ بخاری شریف کے اندر
کتاب العلم حدیث نمبر 128. یہ بخاری کا آغاز ہی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور رپورٹنگ روایت جو ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور پوری سند ہے امام بخاری تک کہ کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا. چلتے چلتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت قتادہ نے روایت کیا، اور پھر حضرت انس بن مالک سامنے کی گواہ ہیں جب یہ بات ہو رہی تھی. توجہ سے سننا، یعنی کوئی اعتراض کرے تو بھرمار ہو جواب کی. ہر سنی کہے کہ کمینو یہ تو بخاری میں لکھا ہے، تم آج اس کی باتیں ڈھونڈ رہے ہو. حدیث نمبر کیا ہے؟ 128. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لفظ بولے، ارشاد فرمائے، یعنی سنے بولنے والے کے، اس وقت جو کیفیت تھی راوی نے وہ بھی بیان کی کہ سرکار کس جگہ تھے، کس حالت میں تھے، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ کوئی کمزور بات نہیں ہے. اس وقت کے لفظ ہی یاد نہیں بلکہ سرکار کی کیفیت بھی سامنے ہے. کیسے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ علی الرحل قال، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تھے، کجاوے پہ تشریف فرما تھے، آگے سرکار تھے، پیچھے معاذ بن جبل ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، ردیف تھے، سرکار کے ساتھ ہی سواری پر سوار تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاذ بن جبل، یا معاذ بن، اے معاذ بن جبل. حالانکہ بندہ ساتھ بیٹھا ہوا ہو تو اس کے لیے یہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دور نہیں ہے، ساتھ ہی سن رہا ہے، لیکن نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. اگرچہ معاذ تو ساتھ بیٹھا ہے مگر اس کی ضرورت صدیوں بعد بھی پڑے گی. معاذ تو سن رہا ہے مگر یہ سنانا پورے جہان کو پڑے گا. یا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آگے انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ بول کر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک، آگے کیا ہے؟ سلاسن. یہ جو ہم 3 بار بولتے ہیں نا، اس کی بھی دلیل ہے. سلاسن یہ بخاری میں ہے کہ انہوں نے 3 بار کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے 1 بار بلایا، انہوں نے آگے 3 بار یہ جواب دیا. اب اس پر پھر محدثین نے لکھا کہ یہ لفظ جو لبیک ہے، لبیک، یہ جب بولتے ہیں یہ کس مطلب کے لیے آتا ہے؟ اگر تو اس کا معنی ہوتا نا، توجہ سے سننا، اور میں اصل آپ کے ذریعے نجد کے ایوانوں تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. اگر لبیک کا معنی ہوتا نا نعبدو کا یا اعبدو کا، لبیک کا معنی یہ ہوتا تو سرکار فوراً فرماتے کہ میں نے تمہیں پڑھایا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، اور تم مجھے کہنا شروع ہو گئے ہو. لبیک کا معنی کسی لغت میں، عربی کی کسی معتبر ڈکشنری میں، کسی تفسیر، کسی حدیث کی شرح میں جب لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کسی جگہ بھی، اس کا معنی اعبدو کا یا نعبدو کا نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو پھر میرا اللہ وہ اللہ ہے
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کی عبادت کروانے آئے ہیں اور باقی سب کی چھڑانے آئے ہیں. اگر یہ مطلب ہوتا تو سرکار فرماتے میرے صحابی لفظ اور بھی بڑے ہیں اظہار محبت کے لیے اور حاضری بتانے کے لیے کہ میں موجود ہوں، یہ نہ بولو کیونکہ اس سے میری عبادت ہو جاتی ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہے. تم میرے لیے لبیک نہ بولو. میں لاکھوں احادیث سامنے رکھ کے ذخیرہ حدیث کی یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینکڑوں بار صحابہ نے باری باری کبھی کسی نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی کسی ایک کو بھی منع نہیں فرمایا. تو جو دین صحابہ کا تھا کیا وہ قیامت تک کے لیے کافی نہیں ہے؟ جو دین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا دین ہے وہی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ فرماتا ہے ایمان صحیح وہ ہے جو صحابہ کے ایمان کی طرح ہو. تو صحابہ تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. سرکار نے سنا ہے سرکار سے بڑھ کر توحید کا کوئی محافظ نہیں ہے. اگر اس لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی شرک آنا ہوتا تو سرکار فرماتے صحابہ تم تو ڈائریکٹ مجھ سے ملے ہو سکتا ہے اگلی صدی میں یہ شرک بن جائے، اس سے اگلی میں یہ شرک بن جائے، لہذا میں اس پر پابندی لگا رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت تک کے حالات یوں تھے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے، لیکن اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں لگائی. ایک ایک مجلس میں ایک ایک صحابی نے ایک بار بلانے پہ بھی کہا، دوسری بار بلانے پہ بھی کہا، تیسری بار بلانے پہ بھی کہا. ایک ایک حدیث میں 4 مرتبہ ذکر ہے. تو پتہ چلا لبیک کے لفظ میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے شرک بنتا ہو. اب یہ کہتے ہیں ادھر لبیک اللہم لبیک ہے، ادھر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو دونوں لفظ ایک جیسے ہیں. تو جب اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں ہے؟ میں ان کو قرآن پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ایک ہی لفظ ہے، دونوں ذاتوں کے لیے ہے. اب کس کے لیے کہو گے کہ فلاں کے لیے تو جائز ہے فلاں کے لیے ناجائز ہے؟ الیپو کا تو معنی یہی ہے اطاعت. یا تو یہ ہو کہ اطاعت اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نہیں ہے، تو پھر تو فرق کرو کہ اسے لبیک کہنا جائز ہے اور انہیں لبیک کہنا ناجائز ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے جیسے اطاعت اللہ کی ہے ویسے ہی اطاعت اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہے. معنی کس نے کیا؟ امام کرمانی کا معنی سنو. آپ فرماتے ہیں لبیک معنی ہو. اب صرف لبیک کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے لیے تو لبیک کہنا جائز ہو بندہ کا اور سرکار کے لیے ناجائز ہو. کیا معنی ہے؟ چیلنج سے کہہ رہا ہوں، یہاں سے لے کر نجد تک اور یہاں سے لے کر دیوبند تک اس لفظ لبیک کے معنی پر میں مناظرے کے لیے تیار ہوں 24 گھنٹے. کیا معنی ہے؟ امام کرمانی کہتے ہیں معنی ہو انا مقیم علی طاعتی کا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو لبیک کہہ رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی فرما برداری پر پکا ڈیرا لگا بیٹھا ہوں. آنا بولو، آنا مقیم علی طاعتی کا، آنا مقیم علی طاعتی کا،
आना मुकीमुन अला ताअतिका, मतलब है कि काफ ज़मीर है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अहद करता हूँ, मैं हलफ उठाता हूँ कि मैं आपकी फर्मा बरदारी करता रहूँगा, आपकी इताअत पर, आपकी फर्मा बरदारी पर मैं मुकीम हूँ, आपकी इताअत पर। अल्लाह फरमा रहा था नबी की इताअत का इकरार करो, और सुन्नी कह रहा है लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महबूब जो रब ने फरमाया मैं उस पर इकरार कर रहा हूँ कि मैं आपकी इताअत पर, आपकी, बड़ा बारीक मतलब निकलने वाला है, आपकी इबादत पर नहीं, आपकी आना मुकीमुन अला ताअतिका, मेरे नबी मैं पिलपिला नहीं, मैं कच्चा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं आपकी इताअत पर हलफ उठाने वाला हूं, अहद करने वाला हूं। अब लब्बैक में तो कोई ऐसी चीज नहीं निकली कि जिससे शिरक बनता हो। अगर इसका माना होता इबादत करना तो फिर निकल आता कि देखो इबादत तो सिर्फ अल्लाह की है और तुम अल्लाह के नबी के लिए भी वो लफ्ज़ बोल रहे हो। लब्बैक का माना शरक से गरब तक, जुनूब से शिमाल तक, मशरक से मगरब, अरब से अजम, नजद से देवबंद, पूरी दुनिया में ऐलान कर रहा हूं लब्बैक का माना नाबूदों का या रसूल अल्लाह नहीं है, लब्बैक का माना नुतियों का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब उसी इताअत में तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत भी है, उसी इताअत में नमाज रोज़ा भी है, उसी इताअत में नबवी सियासत भी है। नबवी गंदी सियासत की बात नहीं कर रहा। आज लोग तकद्दुस लेने के लिए तो नबवी सियासत का नाम लेते हैं, लेकिन जब मकर करते हैं तो कहते हैं ये तो मेरा सियासी बयान था। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलफ है, जो बोल रहा है सोच के बोले। इताअत है, इबादत नहीं, इबादत सिर्फ अल्लाह की है और इताअत अल्लाह की भी है और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की भी है। कितनी आयतें हैं जहां दोनों की इताअत का हुक्म है, दोनों की इताअत, इताअत इताअत इताअत, इबादत नहीं। हाँ, इताअत कार सवाब है तो इबादत वाला सवाब भी मिलेगा, मगर इताअत बमाना इबादत नहीं, इबादत सिर्फ अल्लाह की है। इताअत अल्लाह की भी है और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की भी है, आगे फिर वालिदैन की है, उस्ताज़ा की है, पीर की है। तो पता चला कि लब्बैक के लफ्ज़ में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसे बेस बना कर इसको शिरक कहें। ये धांधली है, ये धांधली है। और अल्लाह के लिए जो कहा जाता है उसमें इहराम होता है, उसमें शायर है, उसमें हज और उम्रा की पाबंदियां हैं। वो पता चल रहा है कि ये अब लब्बैक की जात को कहा जा रहा है। और ये तो सरकार को इतना पसंद था कि सहाबा ने इहराम बांधा हो फिर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह, इहराम ना बांधा हो फिर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह, मक्का में हो फिर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह, मदीना मुनव्वरा में हो फिर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज के महीने हो फिर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज के महीने ना हो फिर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा बिगड़े हुए मौलवी को सोचना चाहिए कि वो किस चीज पर आके पाबंदी लगा रहा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब शरीयत ने तो खुद सारे हालात में उसकी इजाज़त अता फरमाई है।
اس کے ساتھ ہی میرا چیلنج ہے ان کو، میں دکھاتا ہوں ان کے گھر سے لبیک انہوں نے بولا، اور غیر اللہ کو بولا، اور کان کے ساتھ منہ رکھ کے نہیں، لاکھوں میل دور سے بولا، اور جنہیں بولا وہ تو مرنے سے پہلے مردہ ہے۔ وہ حکمران کیا بولا؟ کہنے لگے لبیک یا خادم الحرمین۔ یہ سارے کیڑے مکوڑے سنیں، کان کھولیں، نجد والے، دیوبند والے اور ان کے پالتو، جب تم نے یمن کے حوثیوں کے مقابلے میں نجد کے حکمرانوں کی حمایت میں لاہور، کراچی، اسلام آباد ریلیاں نکالی، بینر لگائے اور لبیک یا خادم الحرمین کہا، اس وقت تمہاری توحید کہاں تھی؟ توجہ کریں۔ اور یہ سعودی عرب کے اخبارات میں سرکاری خزانے سے پورے صفحے کے اشتہارات اور سڑکوں پہ بینر اور جھنڈوں پر الریاض میں اور جدہ میں یہ لکھا گیا لبیک یا خادم الحرمین۔ اس وقت یہ توحیدی کہاں تھے جو تمہارے نزدیک یا کہہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں، مومن کہے تو شرک ہے، تو تم خادم الحرمین کو کہو تو پھر شرک کیوں نہیں؟ اگرچہ تم کہو گے وہ زندہ ہے، وہ ریاض کے پنجرے میں بند، کیا لاہور سے تمہاری آواز کو سننے کی طاقت رکھتا ہے؟ رب کے نبی تو سارے جہاں کی سنتے ہیں۔ اور کمینوں، تم نے اپنے ان مردوں کے لیے تو لبیک یا خادم الحرمین کہا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے لحاظ سے تمہاری زبانوں میں کیڑے پڑ گئے۔ میں ببانگ دہل کہتا ہوں تمہیں لبیک یا خادم الحرمین مبارک ہو، مجھے اور ہم سب کو لبیک یا جد الحسنین مبارک ہو۔ بیٹھے اب مجھ سے مناظرہ کرنا ہے تو یہ جواب پہلے ڈھونڈ کے آنا ہے، اور تم بھی پوچھ سکتے ہو ان سے۔ جواب کا خلاصہ یہی ہے ان کے گھر میں، نہیں مجبوری ہے کیا؟ ادھر ریال ہے، میں کہتا ہوں کمینوں ادھر ریال ہیں تو ادھر سید آمنہ کے لال ہیں۔ اتنی بھی حیا نہیں تم کو؟ تمہارا مذہب روزانہ بدلتا ہے، تمہارا مذہب بند گلی میں بند ہے۔ اے تصیف الرحمان، جن کے ریال کھاتے ہو، وہاں تمہارے سامنے جب لبیک یا خادم الحرمین کے نعرے لکھے جاتے ہیں، اخبارات میں شائع ہوتے ہیں، پھر تم کیوں نہیں بولتے؟ اگر ان کی اتنی حیا ہے تو تھوڑی سی حیا اس ذات کی بھی کر لو جس کے صدقے رب نے سارے جہان بنائے ہیں۔ کبھی بھی ان میں جسارت نہیں ہو سکتی یہ ہماری بات کا جواب دے۔ جھوٹا آدمی کیسے بول سکتا ہے؟ یہ کانے ہیں، بلکہ تم کہو گے اندھوں کو کانا نہ کہو، چلو اندھے ہیں۔ یہ پہلا لبیک کا مسئلہ۔ اب اس کے ساتھ یا ہے، یا میں ان کو بڑی درد ہے، یا کے لحاظ سے درد ہے کہ مسجدوں میں کیوں لکھا ہے، میناروں پہ کیوں لکھا ہے، اور پھر یہ کہیں گے کہ وہ جو صحابہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ تو آمنے سامنے تھے، اور اب سرکار دنیا سے چلے گئے اور تم پھر بھی دور سے بول رہے ہو۔ حالانکہ لبیک یا خادم الحرمین میں یہ ساری چیزوں کون کے ذمہ ڈال دیا گیا ہے؟
پہلے وہ ثابت کریں گے تو خود بخود ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس لحاظ سے ندا ہے۔ لیکن میں یہ بھی چیلنج سے کہتا ہوں کہ اگر تم لبیک کے مسئلے میں قبل از وصال اور بعد از وصال کی بات کرتے ہو تو پھر یہ قانون تمہیں ماننا پڑے گا کہ اگر کوئی کسی کو اس کے مرنے سے پہلے معبود بنائے پھر تو جرم نہیں ہے، مرنے کے بعد معبود بنائے تو پھر جرم ہے۔ اگر یہ قانون ہے پھر تو قبل از وصال اور بعد از وصال کی باتیں کر لو۔ اور اگر توحید یہ ہے کہ میرے اللہ کا کوئی شریک نہ زندوں میں ہے قبل از وفات اور نہ بعد از وفات میں کوئی ہے، تو پھر وہ مذہب ماننا پڑے گا جس کو مسلک اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، نہ قبل از وفات نہ بعد از وفات، یہ پورا دین ہے۔ اور یہ کہنا کہ قبل از وفات تو مانا جا سکتا ہے لبیک یا رسول اللہ کہنا، اور بعد از وفات عبادت بن جاتی ہے، تو پھر یہ تقسیم ان کی ہوئی ان کے گلے پڑے گی، قیامت تک جواب نہیں دے سکیں گے۔ پھر اصل تو مجرمی توحید کے وہ ہیں، ہم ہیں توحید کے لمبردار جن کے نزدیک کسی حالت میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، خواہ کوئی ابھی فوت ہو چکا ہو یا نہ ہوا ہو، وہی صرف معبود ہے، وہی صرف مسجود ہے، اسی کی صرف عبادت ہے۔ جہاں تک مدد کا تعلق ہے، رب چاہتا ہے تو خود کر دیتا ہے، چاہتا ہے تو اپنے محبوبوں سے کروا دیتا ہے۔ اب اس پر بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر 7، اس میں صفحہ نمبر 98۔ اب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال رسول علیہ السلام سرکار کو پکارنے لگے ہیں، کس سے؟ یا کے ساتھ، اسی یا کے ساتھ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو یا ہے اسی کے ساتھ، اور پھر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو یہ کہہ کر کہ میں اطاعت پر مقیم ہوں، سرکار کی توجہ حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ لفظ بھی ساتھ ہیں۔ کیا لفظ ہیں؟ سند پوری لکھی ہے، اور اس سند کے اختتام پر لکھا ہے ھذا اسناد صحیح، اور اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک کی بات ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر خزانہ ان سے روایت کرتے ہیں، کوئی دور کی بات نہیں، دور صحابہ ہے، مشکل کا وقت ہے۔ عن مالک قال اصاب الناس قحط فی زمان عمر بن الخطاب، اصاب الناس قحط فی زمان عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ فجاء رجل، ایک شخص آئے، اب یہ ہے حضرت بلال بن حارث۔ اگر معاملہ حضرت فاروق اعظم کی عدالت میں پیش نہ ہوتا اور علیحدہ ان سے یہ بات ہوتی تو پھر ہمیں لازم تھا کہ رجل کا نام یہاں ہوتا یا دوسری جگہ سے جو لکھا ہوا ہے اس پر بات ہوتی۔ اب چونکہ سارا معاملہ ایک بار خلیفۃ المسلمین کے دربار میں آ چکا ہے اور ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، تو ماننا پڑے گا کہ رجل کی بحث بذمہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے خود اس کو کلیئر کیا کہ وہ کچا بندہ نہیں تھا، وہ صحابی تھے، اور صحابہ کلہم عدول، وہ عادل ہیں، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب لفظوں سے متعین ہو گیا کہ ظاہری حیات کی بات نہیں، بعد از وصال نبوی کی بات ہے، لفظ قبر ہے۔ ایک شخص آیا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقال، اور اس نے کہا، تابعی نے نہیں، صحابی نے کہا، بدعتی نے نہیں، سنی نے کہا، کافر نے نہیں، مومن نے کہا، بعد والوں نے نہیں،
سرکار کا دیدار کرنے والے نے کہا کیا وہی جو آج ہم بھی کہہ رہے ہیں، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سند ہے، اسناد صحیح ہے، صحابی ہیں، اور بعد از وصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی یا سے پکار رہے ہیں جس کا آج ہم سے جھگڑا کر رہے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چونکہ یا ہے اور بعد از وصال کسی کو یا نہیں کہنا چاہیے، تو میں دکھا رہا ہوں صحابی نے کہا، وہابی نے نہیں، اس بیچارے کی تو قسمت میں ہی نہیں، صحابی نے کہا، بعد از وصال مصطفیٰ علیہ السلام کہا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اور آگے استعانت کے لیے لفظ بولے، مدد طلب کرنے کے لیے. وہ کیا ہے؟ استسقی لامتی کا. استسقی سین طلب کا ہے، استسقا یہ لفظ آپ بولتے ہو بارش کے لیے، صلاۃ استسقا. تو کہا تھا بارش نہیں ہوتی تھی، صحابی کہتے استسقی، استسقی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بارش مانگیے. آپ، یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، امر کا صیغہ ہے، آپ مانگیے. استسقی آگے مفعول بھی ہے، استسقی اللہ لامتی کا. محبوب آپ اللہ سے اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے. اب یہ بتاؤ، یہ دعا کروانا سرکار سے مدد ہے یا نہیں؟ فیور لے رہے ہیں سرکار سے، مدد چاہتے ہیں. اور آج کے توحیدی جعلی جو کہتے ہیں اس کا پھر کیا ضرورت، اللہ تو ہر جگہ سے سنتا ہے. تو یہ صحابی کو بھی مشورہ دے دو تھوڑا سا کہ تم یہاں آ کے کھڑے ہو گئے ہو اور آواز دے رہے ہو تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. وہ کہتے ہیں استسقی اللہ، محبوب آپ اللہ سے مانگیں. تو پتہ چلا اللہ اور اپنے درمیان محبوب کی ذات کو رکھ کے دعا کرنا یہ طریقہ وہابی کا نہیں، صحابی کا ہے. استسقی اللہ. اب آپ سارے باشعور ہیں، یہ جان رہے ہیں کہ یہ جس بندے نے صحابی بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ بولے، پہلے نظریہ تھا کہ سرکار سن لیں گے تو پھر ہی بولے نا، اور سن تب لیں گے کہ زندہ ہیں. اگر وہابی والا عقیدہ ہوتا تو کہتے یہاں تو فائدے کوئی نہیں بولنے کا. پہلے ان کا یہ عقیدہ تھا محبوب زندہ بھی ہیں اور سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں اور اللہ سے بول کے کہہ بھی سکتے ہیں. جو اگر سننے سمجھنے کی صلاحیت تو ہو، آگے نمائندگی سے صلاحیت ہی نہ ہو، رب سے کہہ ہی نہ سکیں تو پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو ماننا پڑے گا کہ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ سمجھ کے آگے دعا بھی کرائیں گے، اللہ سے کہیں گے، اللہ سے کہیں گے رب بارش برسا دے. اب صدیاں 14 درمیان میں نہیں گزری، یہ تو صحابی ہیں اور یا کا استعمال کر رہے ہیں. تو پتہ چلا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو یا ہے اس کی وجہ سے بھی کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ بعد از وصال جب صحابہ نے یہ بولا تو پھر ناجائز نہیں، ورنہ کیا صحابہ شرک کر رہے تھے. پھر چاہیے تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو بلا کے اس کی جھاڑ کرتے کہ تم شرک کرنے کیوں گئے تھے. ابھی بات آگے باقی ہے. یہ جس وقت یہ درخواست پیش کر کے چلے گئے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر جا کے جب سوئے پورا یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقی اللہ لامتک فانہم قد ہلاکوا، ہلاکت کے قریب ہو گئے ہیں، اتنا کہتا ہے آپ دعا کیجئے، مدد فرمائیے. یہ مدد مانگنے کے طریقوں میں سے ایک یہ طریقہ ہے، آپ دعا کریں
فَأَتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام. یہ سب کچھ جب ہوا صحابی گھر چلے گئے، جا کے سو گئے. سوتے گئے تو سرکار خواب میں تشریف لے آئے. یہ بات بھی ذہن میں رکھو. اصل آپ بیٹھے ہو نا، رات ساری سرکار کی یاد میں گزر رہی ہے. کوئی بعید نہیں کہ جب فارغ ہو کے پھر فجر پڑھ کے تم سو جاؤ تو سرکار تشریف لے آئیں. پکا تصور ہو. یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست پیش کر کے چلے گئے، سوئے رات کو تو میرے آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے، اور خواب میں یہ بتا دیا، میں نے سن بھی لیا، میں نے سمجھ بھی لیا، میں نے بات بھی کر دی، میری بات مان بھی لی گئی. کیا فرماتے ہیں؟ فَأَتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقال ائت عمر فاقرئه منی السلام واخبرهم انہم مسقون. اے بلال، جاؤ میرے عمر کے پاس، چونکہ وہ امیر المومنین ہیں، ان کے پاس چلے گئے تو ساری امت کے پاس بات پہنچی. ائت عمر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ. فاخبرہ، پہلے کیا ہے؟ اقرئہ منی السلام، اقرئہ منی السلام، انہیں میری طرف سے سلام دو، عمر کو میری طرف سے سلام دو. یہ وہ امیر المومنین ہیں، یہ وہ حکمران ہیں مسلمانوں کے، سرکار جنہیں سلام بھیجتے ہیں روضہ پاک سے. تیسرے نمبر پر پہلا امر ہے ائت، جاؤ، دوسرا اقرئ، سلام دو، تیسرا اخبرہم، خبر صرف عمر کو ہی نہ دو، ساری امت کو دے دو، سب کو. کیا؟ انہم مسقون، بارش کی کوئی تشویش نہ کریں، بارش ہو جائے گی. مسقون، کچھ احادیث میں یسقون، لیکن یہاں اس میں مفعول ہے. وہ پلا دیے گئے، یعنی یقیناً پلا دیے گئے، پلائے گئے، سیراب ہو گئے. کوئی پیاس کی شکایت مت کرے، بس سارے سیراب ہوئے، عمر کو جا کے بتا دو. اب اصول حدیث کے لحاظ سے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اس حدیث پر جرا نہ ہوئی ہوتی، یعنی باس، تو پھر آج ہم سے تھا کہ بتاؤ وہ بندہ کون تھا، وہ کیسے گیا. دوسری کتابوں میں لکھا ہے، درجنوں ماخذ ہیں، وہ بلال بن حارث تھے، یہاں رجل ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گیا، اگر کوئی کچا ہوتا تو وہ ویسے ہی جھاڑ کے نکال دیتے کہ تم وامی باتیں کرتے ہو، نکل جاؤ یہاں سے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگا کے بات سنی، اور کان لگا کے سنی تو اس میں یہ آیا کہ میں گیا ہوں، میں نے جا کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے، میں نے کہا ہے کہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا مانگو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر مسلک یہ ہوتا جو آج بھابی پیش کرتے ہیں، تو فرماتے تم نے بہت بڑی خلاف ورزی کی دین کی، تم اللہ سے نہیں کہہ سکتے تھے، تم کیوں آئے یہاں، تم نے یا کیوں بولا، تم نے مدد کیوں مانگی. تو میں ببانگ دہل کہتا ہوں پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلہ کے اندر کوئی جھاڑ پلائی ہو، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اقرار ظاہر کیا کہ واقعی تمہیں زیارت بھی ہوئی ہے، اور واقعی جو کچھ تم نے کیا یہ دین کا حصہ بھی ہے. توجہ کرنا، وہ لفظ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں فقال یا رب ما آلو الا ما. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ بولے جو دوسری جگہ لم آلو جوہدن، اور یہاں ان الفاظ کے ساتھ آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہے، اے میرے اللہ، میں خلافت نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، میں کوئی غفلت نہیں کروں گا، میں پوری قوت کے ساتھ خلافت نبھاؤں گا. یہ لفظ کیوں بولے؟ کہ اس خواب میں ایک پیغام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام یہ بھی تھا کہ سرکار نے فرمایا وَقُلْ لَهُ، عمر کو کہو کیا
علیک بالکیس الکیس، عمر ہوشیار ہو کے خلافت نبھاؤ، ہوشیار ہو کے۔ یہ جو سرکار کے لفظ تھے کہ عمر کو کہنا ہوشیار ہو کے، اور حضرت عمر آگے سے کہتے خدا کی قسم کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، تو عمر مان گئے کہ میری جواب طلبی ہوئی ہے، سرکار نے مجھ سے پوچھا ہے، مجھے پیغام بھیجا ہے، اس لیے آپ نے وہ وضاحت کی۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دین پر تھے اس موضوع پر، وہ دین ہی آج مسلک کے اعلی حضرت کہلاتا ہے۔ کہ ورنہ کہہ سکتے تھے کہ تیری باتوں کا کیا، تو مجھے آ کے ویسے ہی مواخذہ کر رہا ہے، پتہ نہیں کون تجھے ملا ہے کون تجھے نہیں ملا، میں تجھے نہیں مانتا۔ آپ نے باقاعدہ اپنی طرف سے جو وضاحت کی، جو ساری کتابوں میں جہاں بھی یہ روایت ہے حدیث موجود ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مانا کہ واقعی تم گئے ہو، سرکار نے سنا ہے، میرے نام جتنا پیغام آیا ہے وہ سارا صحیح ہے، تو اس کے ضمن میں پھر ماننا پڑے گا۔ اگر بلال بن حارث کا وہاں اس یا رسول اللہ کہنا صحیح ہے، تو جیا بگا میں بیٹھے امتی کا لبیک یا رسول اللہ کہنا بھی صحیح ہے۔